اردو ناول اور پرائڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جو ناول ہم آپ کو پیش کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے بس کے دشوار ہے اب، جس کے مصنفہ ہیں ماہا ملک اور جسے آپ کے لیے پڑھا ہے سحرش مصطفیٰ نے۔ مزید ناول سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلتے ہیں ناول کی جانب۔ دادی جان نے گھبرا کر اپنے ارد گرد ہاتھ مارے اور چشمہ مل جانے پر فٹافٹ اسے آنکھوں پر فٹ کیا، پھر سامنے کھڑی لڑکی کو سر سے پاؤں تک بغور دیکھا۔ وہ بے نیازی سے پنسل ہیل پر کھڑی ہاتھ میں پکڑی گاڑی کی چابی گھماتی رہی۔ مارے حیرت کے دادی کی انگلی ناک کی پھنک پر پہنچ گئی اور منہ تھوڑا سا کھل گیا۔ اتنی دیر میں تاج بیگم کچن سے برآمد ہو چکی تھیں۔ ہائے آنٹی، وہ لڑکی آگے بڑھی اور تاج بیگم کے گالوں سے اپنے گال مس کرنے لگی۔ دادی کا منہ مزید کھل گیا، آنکھیں مزید پھیل گئیں۔ تاج بیگم بھی بے تکلفی کے ان مظاہروں کی عادی نہ تھیں۔ وہ کچھ جھیمپیں، کچھ شرمائیں۔ بیٹھو بیٹی، وہ بمشکل بولی، جنید آتا ہی ہوگا۔ ہاں، مگر تمہیں اس سے کام کیا ہے؟ دادی جو بار بار دونوں کا چہرہ دیکھ رہی تھی دخل اندازی کے بغیر رہ نہ سکیں۔ نہیں آنٹی، بس میں چلوں گی۔ اس نے دادی کو قطعاً لفٹ نہ کرائی اور بدستور تاج بیگم سے محو گفتگو رہی۔ ادھر سے گزر رہی تھی تو سوچا ٹچ کر لوں۔ کیا سوچا؟ دادی کو اس کی بات پلے نہ پڑی۔ بڑی بےتابی سے انہوں نے پوچھا۔ اس نے ایک نگاہ غلط دادی پر ڈالی اور ان کی بات کا جواب دینا کچھ ضروری نہ سمجھا۔ کوئی چائے ٹھنڈا پیتی جاؤ بیٹا، تاج بیگم نے میزبانی کے تقاضے نبھائے۔ ارے بہو، اس سے پوچھو آخر اسے کام کیا ہے، ہمیں بھی تو پتہ چلنا چاہیے، ہمارا بچہ ہے وہ۔ نہیں آنٹی، تھینک یو، اس نے پھر تاج بیگم سے کہا، گویا دادی سے اس کا مواصلاتی نظام قطعاً نہیں جڑ رہا تھا۔ اوکے بائے۔ وہ حسینہ دو پنسلوں پر کھٹ کھٹ کرتی چلی گئی۔ دادی کی بدلی ہوئی نگاہوں نے آخری دم تک اس کا تعاقب کیا۔ ارے لشماکا! پھر وہ ہوش میں آ کر نہایت جل کر بولی، پشت ڈھانپنے کو کوئی چادر نہ ملی تجھے؟ گلے میں 2 بالشت کا پھندا باندھ کر چلی آئی۔ انہیں اس کے گلے میں لپٹے ریشمی سکارف کا کچھ مقصد سمجھ میں نہ آیا۔ ارے بہو، یہ جنید کن لڑکیوں کے چکروں میں لگا ہوا ہے، انہیں سخت تاؤ آ رہا تھا۔ اف اماں، آپ تو رائی کا پہاڑ بنا لیتی ہیں۔ انہیں بیزاری ہوئی۔ شام کے انسٹیٹیوٹ میں اس کے ساتھ پڑھتی ہے، اللہ جانے کیا مشکل سا نام ہے۔ ایک مرتبہ پہلے بھی آئی تھی، تب آپ سو رہی تھیں۔ اس کے نوٹس جنید کے پاس ہیں، وہی لینے آئی تھی۔ ہاں، 100 بار آئے، ہم بھی گھر آئے کو عزت دیتے ہیں۔ ارے حلیہ تو شریفوں کا سا بنائے، کمبخت بابرہ شریف بنی پھر رہی ہے۔ آج کل کی لڑکیاں ایسے ہی فیشن کرتی ہیں اماں، تاج بیگم نے بے نیازی سے بولا۔ فلمیں دیکھ دیکھ کر بڑی ہوئی ہیں، آستینیں دیکھی تھی مردار کی، گویا ٹیکا لگوانے آئی ہو۔ قمیض کے چاک گویا مجنوں کا چاک ہوئے۔ کمبخت کی شلوار کا نیفا نظر آتا تھا اور پائنچے پنڈلیوں پر یوں چڑھے ہوئے تھے جیسے اپنے گھر کا صحن دھوتے دھوتے چلی آئی ہو۔ بالشت بھر کا رومال گلے میں کس لیا، سب فرض پورے ہو گئے۔ اور بہو، انہیں یکا یک خیال آیا، یہ اس غریب کے بالوں کو کیا ہو گیا؟ ایک پٹی سفید، ایک کالی، یہ کون سی بیماری ہے؟ بیماری نہیں اماں جان، فیشن ہے یہ بھی، خود رنگواتی ہیں لڑکیاں، کبھی سنہری کبھی روپلی۔ ہائے! دادی کچھ دیر محو حیرت رہیں۔ کیسی فتنہ لڑکی ہے؟ آنے دو جنید کو، میں پوچھتی ہوں اس سے، بھلا پڑھائی لڑکیوں سے نوٹ لینے کا اس کا کیا کام؟ پیسے چاہیے تو باپ سے مانگے، فقیر بنا پھرتا ہے۔ نوٹ نہیں اماں، نوٹس، تاج بیگم نے دہائی دی۔ آپ نہیں سمجھیں گی۔ ہاں بہو، ایک تم ہی بکرات ہو۔ انہوں نے پان کا ٹکڑا غصے سے توڑا۔ ہم تو اب جاہل ٹھہرے۔ ہاں ہاں، وہ زمانے لد گئے جب زمانی بیگم زوجہ صدر الدین کی عقل و فہم کے شہرت محلے بھر میں تھی۔ پان منہ میں رکھ کر ان کے غصے کو کچھ قرار آیا۔
ہائے ہائے برے نصیب میرے، اس نے الٹا ہاتھ ماتھے پہ رکھ کر تعصب کا اظہار کیا۔ وہ آئے گھر ہمارے، خدا کی قدرت ہم گھر پر نہیں تھے۔ شرم کرو کچھ، تاج بیگم نے اسے گھورا۔ ابھی دادی کے ہتھے نہیں چڑھے ورنہ سچ مچ روتے نظر آتے، اور سچ پوچھو تو مجھے بھی ایسی بے باک لڑکیوں کا یوں بے تکلفی سے میرے بچوں کے متعلق پوچھنا مجھے پسند نہیں۔ اس کو سمجھا دینا آئندہ یہاں آنے کی غلطی نہ دہرائے۔ اپنی دادی کا پتہ ہے نا؟ پتہ ہے، کوکونٹ کی طرح ہے، بالکل اوپر سے سخت اندر سے بالکل نرم۔ اس پر قطعاً اثر نہ تھا۔ چل جائے گا پتہ۔ وہ جل کر کمرے سے نکل گئی۔ ہائے ہائے بھائی جان، اس نے جمشید کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر پورے کمرے میں گھما ڈالا۔ یہ گلیاں، یہ چوبارہ، یہاں آنا پھر دوبارہ۔ آپ کو تو خبر ہی نہیں کیا قیامت گزر گئی مجھ پر۔ گول گول گھومنے سے جمشید کا سر چکرا گیا اور چشمے کے پیچھے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر ہانپنے لگا۔ لیکن وہ ہے کون؟ کہاں مل گئی تمہیں؟ اور یہاں کس لیے آئی؟ لڑکی کے متعلق دریافت کرنے کی تجسس نے اسے جنید کی حرکت پر برہم ہونے سے باز رکھا۔ وہ ٹھوڑی پر آیا ہوا چشمہ درست کرنے لگا۔ نام ہے خجستہ خان۔ ہاں، کوئی منگول سپہ سالار معلوم ہوتی ہے۔ وہ احمقانہ پن سے بولا۔ انسٹیٹیوٹ میں میرے ساتھ پڑھتی ہے۔ اس نے بھائی کے تبصرے کو چندہ اہمیت نہ دی۔ اور رہی بات یہ کہ یہاں کیوں آئی، تو میرا خیال ہے بھائی جان کہ وہ گوڑے گوڑے میرے عشق میں ڈوب چکی ہے اور دیوانوں کی طرح مجھے پکارتی پھر رہی ہے۔ کبھی وہ انسٹیٹیوٹ میں میرا پتہ معلوم کرتی ہے، کبھی کسی سے میرا فون نمبر معلوم کرتی ہے، اور کبھی گھر تک چلی آتی ہے۔ چھوٹے بھائی جمشید اطمینان سے بولا۔ میرا خیال ہے تم کچھ بھول رہے ہو۔ وہ کیا بھائی جان؟ وہ 200 روپے جو تم نے اس سے ادھار لیے تھے نا۔ تمہارا پیچھا اس قدر بے تابی سے کوئی لڑکی محض اسی لیے کر سکتی ہے۔ ہا 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 ہا، بس ہو گئی نا جالس، اس نے مصنوعی قہقہ لگایا۔ ارے بھائی جان، وہ اتنی امیر ہے کہ روزانہ مجھے 200 روپے کا لنچ کرا سکتی ہے۔ 200 تو کیا، ضرورت پڑنے پر میں نے اس سے 2 لاکھ بھی ادھار مانگ لیا تو وہ دے دے گی۔ اچھا؟ جمشید پر اس کی باتوں کا ذرا اثر ہو گیا۔ اس کی نگاہوں میں حرارت اتر آئی۔ لیکن چھوٹے بھائی، ذرا آئینہ دیکھ کر مجھے یہ تو بتاؤ کہ اسے تم میں نظر کیا آیا ہے؟ کہیں تم نے سبزی منڈی والے چوک پر بیٹھے سائیں دل پر دلی مراد سے سرمہ تسخیر محبوب تو نہیں خرید لیا؟ اس روز تم مجھ سے 20 روپے ادھار بھی تو لے کے گئے تھے۔ ہاں، آپ کہیں تو وہ سرما میں آپ کو بھی لائے دیتا ہوں۔ 2 روپے کی تو شیشی ہے، آپ بھی آزما کے دیکھ لیں۔ نہیں میرے دوست، اس نے مایوسی سے سر جھکا لیا۔ ان آنکھوں میں اب آنسو ہی رہنے دو۔ انتظار یار کر کر کے اب یہ بے نور ہو چلی ہیں۔ اب کوئی سرما کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ آنسو ہیں؟ کہاں بھائی جان، کہاں ہیں؟ اس نے بغور بھائی کا چہرہ دیکھا۔ تالاب خشک پڑا ہے، کناروں پر کیچڑ جمی ہوئی ہے، خواہشوں کے مینڈک ابھی بھی پھڑکتے دکھائی دیتے ہیں۔ اب بے فکر رہیں، عشق کے اشتیاق سے لبالب بھری یہ آنکھیں اس قدر جلد بے نور نہیں ہو سکتی۔ آخر آنٹی نور بانو کی 3 عدد خوبصورت شادی کے قابل لڑکیاں ہماری اوپری منزل پر کبھی کبھار قیام کرتی ہیں۔ جمشید کی آنکھیں جلدی جلدی چپکنے لگیں، لب پھڑ پھڑانے لگے، چہرے پر بشاشت چلی آئی۔ تم ٹھیک کہتے ہو میرے دوست، مایوسی کفر ہے۔ میں کفران نعمت کرنے لگا تھا۔ تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے مجھے صحیح وقت پر چونکا دیا۔ جنید معنی خیزی سے مسکراتا رہا۔ لیکن میرے یار، یہ بھی تو سوچو، کیا اچھا لگتا کہ چھوٹا بھائی محبت کی رنگین کہانی کا آغاز کر ڈالے اور بڑے بھائی کے دل کا صفحہ بے رنگ و سادہ ہی رہ جائے؟ آخر تمہیں میری زندگی کے ادھورے پن کا کچھ احساس ہونا چاہیے۔ اس بے رنگ کفیت کا کچھ تدراک تو کرو۔ ان تک میرے دل کی آواز پہنچانے کی کوئی سبیل تو کرو، کوئی تدبیر تو کرو۔ کہیں تو ان کے کمرے میں وہی لاؤڈ سپیکر فٹ کرا دوں۔ اس نے آنکھ ماری۔ ایسی آواز پہنچے گی آپ کے دل کی کہ ایک زمانہ سنے گا۔
نہیں نہیں، وہ گھبرا گیا۔ یار مجھے اظہار محبت کرنا ہے، خطبہ نہیں پڑھنا، کوئی اور ترکیب کرو۔ اچھا سوچنا پڑے گا، اس نے تھوڑی کھجائی۔ وہ بھائی جان یاد آیا، مجھے 50 روپے چاہیے تھے، جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے، سوچتا ہوں کل شام خجستہ کو کولڈ ڈرنک پلاؤں۔ ہاں ہاں، اس نے گھبرا کر جیبیں ٹٹولیں۔ لیکن یار 2 کولڈ ڈرنکس کے لیے تو 20 روپے بھی کافی ہیں، یہ تم 50 روپے کیوں مانگ رہے ہو؟ بھائی جان کوئی ٹپ وغیرہ بھی تو دینی پڑ جاتی ہے، آپ کو ان معاملات کا کیا پتا۔ اس نے سینے کی جیب ٹٹولتے ہوئے یکا یک دل تھاما۔ یہ کیسی چوٹ ہے میرے بھائی، اب 4 پہر جی کو قرار نہ آئے گا۔ آپ پیسے دیں بھائی جان، اس قدر جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ خبر سنانے جا رہا ہوں کہ 4 تو کیا 8 دونی 16 پہر آپ مسرت میں ناچتے پھریں گے۔ اچھا سچ کہتے ہو؟ وہ پر اشتیاق ہوا۔ 100%۔ تو جلدی کہو، آپ کو ڈانس کی اتنی جلدی ہے؟ وہ شرارتی ہوا پھر اس کے بگڑتے تیور دیکھ کر جلدی سے انسانیت کی جون میں آ گرا۔ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ غزل نیوز ایجنسی کے مطابق تینوں حسینائیں ہفتہ بھر کی چھٹی پر کل پہنچ رہی ہیں۔ سچ کہہ رہے ہو؟ سچ کہہ رہے ہو میرے بھائی؟ جمشید نے جوش جذبات میں اس کا گریبان دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ جنید نے اس کی جیب میں جھانکتا نوٹ نکال لیا۔ آپ کی قسم، میں اٹی اٹی چاواں ہوا دے نال، جمشید کے گانے پر اڑانے بھرتا وہ کمرے سے نکل گیا۔ ارے شکورا، یوں ہی تو نہیں مائیں اپنی بیٹیوں کو 8 کلی کے کرتے پہناتی تھیں، کوئی بھید کوئی راز تھا نہ اس کے پیچھے۔ مار پڑے آج کل کی فیشن بیٹیوں کو، کلیوں والی قمیضیں تو دور کی بات ہے، کلیوں والی شلوار بھی گئی، موٹی موٹی پنیاں کیسے پھرتی ہیں۔ ٹھیک کہا بی بی جان آپ نے، ایک پان دیجیے۔ پان؟ دادی چونکی۔ ارے شکورا، تم کچھ زیادہ پان نہیں کھانے لگ گئی؟ پچھلے 1 گھنٹے میں یہ تمہارا 3را پان ہے۔ خیر، انہوں نے مارے باندھے جی سے پاندان کھولا۔ دینے میں مجھے آر نہیں، لیکن یہ کم وقت کوئی کام کی چیز بھی نہیں جو بکری کی طرح جگالی کیے جا رہی ہو۔ اچھا یہ لو۔ انہوں نے بادر نخواستہ ایک ننھا منا سا پان اپنی ہم سخن کی نظر کیا۔ ہاں تو کیا کہہ رہی تھی میں؟ آپ وہ انہوں نے جان بوجھ کر منہ میں پیک بھر لی۔ ہاں یاد آیا، اس لفنگی کی داستان سنا رہی تھی تمہیں؟ ارے میں نے یہاں تخت پر بیٹھی اتنی فتنی سی 10 باتیں پوچھی، اس فتنی سے 10 باتیں پوچھی میں نے، مجال ہے جو اس نے میری ایک بات کا جواب دیا ہو۔ تاج کو آنٹی آنٹی کر کے چلتی بنی۔ آج کل کی چھوکریوں کو کچھ بزرگوں کا لحاظ ہے؟ لڑکے سے پوچھا آپ نے؟ شکورا بی نے پیک نکل کر ادھر ادھر دیکھا اور رازدارانہ انداز سے پوچھا۔ ارے پوچھ لیں گے، انہوں نے مکھی اڑائی۔ ہمارے لڑکے ایسے نہیں شکورا، معصوم بچے ہیں۔ وہ غریب کچھ نوٹ لے آیا تھا اس سے، پڑ گئی ہوگی ضرورت ادھر، کیا کہتے ہیں؟ ارے جہاں کمپیوٹر سیکھنے جاتا ہے۔ حالانکہ باپ نے کبھی کمی نہیں کی، میرا قطب الدین بڑا خیال رکھتا ہے بچوں کا، پھر بھی 100 ضرورتیں ہوتی ہیں بچوں کی۔ وہ بخیلن گھر پہنچ گئی پیسے واپس لینے، انگلی پر چابی تو یوں بھلا رہی تھی جیسے ہم اس کا کرتب دیکھنے کو بیٹھے ہوں، اور گردن میں رومال پھانسی کی طرح کسا ہوا تھا، کمر پر قمیض کسی ہوئی۔ توبہ توبہ، ارے پتلی کمر ہماری بھی تھی، لیکن مجال ہے جو کسی کو زندگی بھر خبر ہوئی ہو، سوائے تمہارے ابا کے، ان کو تو مٹھی میں سما جاتی تھی میری کمر۔ میرے ابا؟ شکورا بی کو خوشی محسوس ہوئی۔ ارے ہمارے سرتاج صدر الدین جنت مکانی، دادی نے چھنگلی پر سے چونا چاٹا۔ اچھا بی بی جان، میں اب چلوں، گھر پر لڑکیاں اکیلی ہیں۔ شکورا بھی داستان کی بے رنگینی سے اکتا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب بھلا لڑکی کا محض حلیہ کہاں تک سنے جاتی،
دادی اپنے پوتے کو تو صاف بچا کر لے گئی تھی، داستان میں دلچسپی مکفوت تھی۔ چلتی ہو؟ اچھا جاؤ پھر آنا خیر سے، ایک تو یہ پان بہت مہنگے ہو گئے ہیں۔ جانو جی کو خنجال ہی لگایا ہم نے، کس کام کا ہوا شوق، جان کا بھی سیاں پیسے کا بھی ضیاع۔ شکورہ بھی ناک بھونگ چڑھا کر رخصت ہوئیں۔ دادی پاندان کے نچلے حصے سے ریزگاری نکالنے کے گننے لگی ہوئی تھیں۔ سیٹی پر کوئی شوق سی دھن بجاتا وہ بے حد خوش موڈ میں گھر میں داخل ہوا تھا۔ تخت پر براجمان دادی کو ہوشیار باش پا کر اس کی شوخی ہوا ہو گئی۔ کتابوں کو سنبھالنے میں مشغول ہو کر وہ ان کے قریب سے گزرنے لگا۔ ارے او میاں چھیلے، پاٹدار آواز پر وہ گڑبڑا کر رک گیا۔ دادی جان، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہاں بچتے بچاتے نکل رہے ہو؟ یہاں آ کر بیٹھو دو گھڑی۔ جنید کو جان بچانے کا کوئی طریقہ سمجھ نہ آیا، ناچار گردن کھجاتا ان کے پاس جا بیٹھا۔ امی کھانا، بھوک لگی ہے۔ اس نے دادی جان کا دھیان بٹانے کی کوشش کی۔ اس کی آواز سن کر جمشید بھی چلا آیا، وہ بھی تخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ پڑھائی اچھی کرتے ہو؟ انہوں نے پوتے کو مشکوک نگاہوں سے گھورا۔ میری پیاری دادی، وہ پھرتی سے ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ صبح شام دن رات کتابیں کتابیں اور کتابیں، صبح کرنا شام کا لانا، جو شیر کا۔ انہوں نے چشمے کے عقب سے اسے دیکھا۔ وہ جو نازنین کل تمہارا پوچھتی پھرتی تھی، وہ کون ہے؟ جنید نے کچھ نہ سمجھنے کی اداکاری کرتے ہوئے کان کھجایا۔ یہ پری چہرہ لوگ کیسے ہیں؟ اس نے جمشید سے پوچھا۔ غمزدہ و شہداء کیا ہے؟ ناز پیٹے، ٹھیک ٹھیک بول۔ بالا آخر اسے ایک وہم کا ملا۔ کیوں راہ و رسم بڑھائی ہے تو نے اس سے؟ نوٹ مانگنے کو کوئی مرد بچہ نہیں ملا تجھے؟ لڑکی کی سامنے فقیر کیوں بنا دو؟ بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب۔ اس نے آہ بھر کر کمر سہلائی۔ تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں۔ لیکن پیاری دادی، نوٹس تو اس نے مجھ سے مانگے تھے، میری رات رات بھر کی ریاضتیں، یہ کس نے آپ کو غلط فیڈ کیا ہے؟ تیری ماں ہی کہہ رہی تھی کہ تو نے اس سے ادھار رقم لی ہے۔ وہ کچھ مطمئن ہوئی۔ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا؟ آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا؟ اچھا، اب آئے گی تو میں خود ہی پوچھ لوں گی اس سے، لشک ماں کا کہیں کی نہ ہو تو۔ کہہ گئی ہے پھیرانے کا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ اس نے سرد آہ بھری۔ او مردود، تجھے شرم نہ آئی ایسی بے باک لڑکی سے دوستانہ کرتے؟ اسے پھر ایک دو ہتھڑ سے نوازا گیا۔ گلے میں بالشت بھر کر رومال باندھائی تھی بے شرم۔ ہائے! جنید نے آنکھیں گول کی۔ اس چار گرہا کپڑے کی قسمت غالب، مردار کیا بکے جا رہا ہے؟ وہ غضبناک ہوئی۔ کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ جمشید حیرانی سے آنکھیں پھاڑے بھائی کی سمت دیکھ رہا تھا۔ یار جنید، وہ خوشامدی انداز میں اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ یار، یہ اتنے اچھے اچھے شعر کہاں سے یاد کیے ہیں؟ ہائے بھائی جان، اس نے سر کھجایا۔ میں کہاں اور یہ وبال کہاں؟ نازنینوں کو متاثر کرنا بھی کوئی آسان کام ہے؟ غالب کا جگر خونم خون ہو گیا۔ ذرا دیوان اٹھا کر دیکھیے، ہفتے بھر سے سر کھپا رہا ہوں، تب کہیں جا کر ایک دو غزلیں رٹی ہیں میں نے۔ تم نے تو رٹ لی یار، میرا کیا ہوگا؟ وہ مایوس ہوا۔ مجھے تو چڑیا گھر کے شیر کا حلیہ یاد نہیں، آنکھیں بند کر کے سوچوں تو بلی ذہن میں آ جاتی ہے۔ میں ایسے شیر کہاں یاد رکھ سکتا ہوں بھائی؟ تو آپ کو یاد کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس نے برا سا منہ بنایا۔ ارے واہ، خود تو غالب کا دیوان یاد کر رہے ہو اور مجھ سے پوچھتے ہو کیا ضرورت ہے؟ تم اس خستہ خان غالب کے شعر سناؤ اور میں اپنی شموں کو کچھ نہ سناؤں۔
آپ کی شمو؟ او اچھا، شمشاد بیگم کا ذکر کر رہے ہیں آپ اسے موسم کا حال سنائے بھائی جان، ٹی وی والے روز بتاتے ہیں، کچھ سیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میرے 50 روپے فوراً واپس کرو۔ جمشید طیش میں آ گیا۔ اور اس سے پہلے والے 20 روپے بھی ابھی نکالو۔ اوہ بھائی جان، میرے پیارے بھائی جان، آپ تو خفا ہو گئے، میں تو یوں ہی مذاق کر رہا تھا۔ اچھا، تو آپ شمو کو شعر و شاعری سے مروب کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں کیا مشکل ہے بھائی؟ میں آپ کو ایک سادہ صفحے پر آسان 10 اچھے اشعار لکھ دیتا ہوں، سنا ڈالیے، میرے تو آداب کیجیے۔ یوں اس نے ایک خاص ادا سے بال جھٹک کر انگلیاں ماتھے سے لگائیں۔ لیکن یار سناؤ کیسے؟ تمہاری وہ خجستہ خان تو روز انسٹیٹیوٹ میں ملتی ہے تمہیں، شمو تو کبھی سیڑھیوں پر بھی نہیں ملتی، وہ بیزاری سے بولا۔ اچھا تو یہ بات ہے۔ اس نے کچھ دیر غور کیا۔ تو بھائی جان، آپ تو یوں بھی 16ویں صدی کے رومیو ہیں، اظہار محبت کے لیے طریقہ بھی فرسودہ اختیار کیجیے، آپ کی عقل و فراست کا پردہ بھی گر رہ جائے گا اور حسینہ کے تماچے کا خوف بھی زیادہ رہے گا۔ اچھا، جمشید اس کے قریب آ بیٹھا اور اس کی گردن میں بازو حمائل کیا۔ تو جلدی کہو میرے دانا دوست، مجھے بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ایک عدد خط تحریر کیجیے، اس میں اپنی شکایت ہائے رنگین بیاں کیجیے، تغافل ہائے ساکی کا گلہ کیجیے، دل غم کشتہ کا سراغ مانگیے، نہگائے ساز کی قصیدہ خوانی کیجیے۔ بھائی، جمشید نے اپنا بازو اس کی گردن سے نکال لیا اور اسے پوری طرح گھورنے لگا۔ یار جنید، مجھے جامع مسجد کے خطیب کو خط نہیں لکھنا یار، کوئی آسان طریقہ بتا بھائی، کیا لکھوں؟ آسان بات؟ اس نے کان کھجایا۔ I love you سے آسان بات کوئی نہیں ہے بھائی، سیدھا لکھ بھیج دیں۔ نہیں یار، تو نہیں سمجھ رہا، کوئی بھڑکتی، کوئی مزے کی تحریر، کوئی ایسی متاثر کن بات کہ بس تڑپ اٹھے ظالم۔ مرغ کی سالم کلیجی بھیج دیں، وہ تنزن بولا، اپنے جگر کے نام سے۔ میں پیسے مانگ لوں گا، اس نے دھمکی دی۔ میں مزید پیسے لوں گا، وہ بھی اکڑا۔ 100 روپے میں ایک عدد خط، بولیں منظور ہے؟ 100 روپے۔ جمشید پریشان ہو گیا۔ یار یہ تو بہت زیادہ ہیں، پتہ نہیں کتنے خطوں کی ضرورت پڑے۔ یوں کرو 100 روپے میں 4 خط لکھ دو۔ میں خالی خولی منشی ہوں کیا؟ وہ بے رخی سے بولا اور کتاب کھول کر بیٹھ گیا۔ اچھا چلو 2 خط، اب تو مان جاؤ۔ اس نے نخرے سے سر ہلایا۔ جمشید نے خوشی سے کھل کر اس کا گال چوم لیا۔ آئے موسم رنگیلے سہانے، جیا نہیں مانے، تو چھٹی لے کے آجا بالما۔ غزل بے حد موڈ میں گنگناتی ہوئی کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی۔ باہر صحن میں اپنے تخت پر براجمان پنج سورہ پڑھتی دادی کے کان کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے چشمے کے اوپر سے عقابی نگاہیں بنا کر کچن کے دروازے کو کچھ دیر گھور کر گانا بند ہونے کا انتظار کیا، لیکن اندر اپنے کام میں منہمک غزل ان کے اندرونی تلاطم سے بے نیاز و بے خبر تھی۔ وہ بدستور گنگناتی رہی۔ بالا آخر دادی جان نے اپنی موجودگی کا احساس دلانا چاہا۔ پنج سورہ کے دوران گفتگو کرنا ان کے نزدیک آداب کے خلاف بات تھی۔ کہیں پھول کو بھنور چوم گیا؟ دادی جان کے چہرے کے تاثرات غضبناک ہوئے، ان کا زور زور سے ہلنا بھی موقوف ہوا۔ میرا دل مستی میں جھوم گیا، کوئی میری خوشی کو نہ جانے۔ دادی جان نہایت غصے میں پنج سورہ جزدان میں لپیٹنے لگی۔ مردار کہیں کی، ذرا ادھر آ تو، انہوں نے کڑک دار آواز میں بولا۔ غزل کونگل کو شور میں ان کی بات سمجھ میں نہ آئی۔ وہ اب ساس پین مانجنے میں مشغول تھی۔ بڑے ارمانوں سے رکھا تھا بلم تیری قسم، پیار کی دنیا میں یہ پہلا قدم،
پہلا قدم۔ اس کی کمر پر ایک زوردار حکا پڑا۔ وہ اچانک افتاد سے بکھلا کر کھڑی رہ گئی۔ مردود کہیں کی، کانوں میں تیل نہیں ڈالا جاتا تجھ سے؟ بہری بنی کھڑی ہے۔ دے گانے پہ گانا، دے گانے پہ گانا۔ میرا اللہ رسول کا نام لینے دو، بھر کر ڈالا تو نے ناہنجار۔ وہ بے حد غضبناک ہو رہی تھی۔ اندر آتی تاج بیگم نے بھی غزل کو گھور کر دیکھا۔ یہ کیا ہر وقت گانے گنگناتی رہتی ہو غزل؟ زباں کو دو گھڑی قرار نہیں ہے؟ ارے تاج، گانے بھی وہ گاتی ہے جس میں گھوم پھر کر اس مردود کا ذکر ہوتا ہے۔ میں کہتی ہوں خدا خدا کر کے وہ گیا ہے گھر سے، شیطان تو ہے پورا، اتنا ذکر ہوگا تو پھر چلا آئے گا۔ تاج بیگم اور غزل کے چہرے پر کچھ نہ سمجھ آنے والے تاثرات پیدا ہوئے۔ میں کس کا ذکر کروں گی دادی؟ وہ کمر سہلاتے ہوئی رونی آواز میں بولی۔ میں تو آپ کی پسند کا گانا گا رہی تھی، آپ سے ہی سیکھا تھا میں نے۔ ہاں، میں ہی گنگناتی تھی، انہوں نے اقرار کیا، لیکن جب سے وہ مردود بانکا اس گھر میں آیا ہے، میں نے اپنی پسند لپیٹ کر ایک طرف رکھ دی ہے۔ کیوں؟ وہ بیچارہ کیا کہتا ہے؟ تاج بیگم نے ناک بھون چڑھائی۔ ارے ہر گانے میں تو بالم بالم ہوتا ہے، ذہن میں اس خبیث کی ہستی آ جاتی ہے۔ غزل اپنی کمر کا تھمو کا بھول بھال زور زور سے ہنسنے لگی۔ تاج بیگم بھی مسکرائے بنا نہ رہ پائیں۔ خدا خدا کر کے تو وہ چھٹی پر گیا ہے، اس کی کچھ دیر کو گلو خلاصی ہوئی ہے، نہ گایا کرو بالم بالم والے گانے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے کچن سے نکلیں۔ کیا ذکر و اذکار کرے کوئی اس گھر میں؟ گورے گورے اور پانکے چھوڑے، کبھی میری گلی آیا کرو۔ غزل شرارت سے گنگناتے ہوئے اندر کو بھاگی۔ دادی نے جل کر جوتے اٹھانے کو ہاتھ بڑھایا، تب تک وہ بھاگ چکی تھی۔ دادی نے تڑبڑاتے ہوئے اپنا پاندان کھولا اور چونے کی سوکھی کلیہا چمچی سے رگڑنے لگیں۔ اوہ میں کیا؟ چاچی جی، اے وہ ہاتھ دروازہ کھولیں۔ میں نے کہا چاچی جی یہ دروازہ کھول دیں۔ دادی جان نے حیرت اور خفگی سے ادھر ادھر دیکھا، گویا آواز کا مبدا ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ او جی ہتھے میں ہتھے ہاں، میں ادھر ہوں۔ دادی نے ہاتھ کا چھجا بنا کر اوپر کی سمت دیکھا۔ خورشید علی صاحب کے بڑے بھائی عرف چاچا جی اپنے روایتی لباس میں ملبوس وہاں کھڑے ہاتھ ہلا رہے تھے۔ کیا ہے؟ دادی برسیں۔ کیوں حلق پھاڑ رہے ہو؟ او چاچی جی، میں آکھیا بوہا بار دو بند ہے، کھول دیں۔ چاچی جی میں بتا رہا ہوں باہر سے دروازہ بند ہے، کھول دیں۔ ہائے؟ دادی نے ناک پر انگلی جمائی۔ کون سی بوا؟ کہاں بند ہے بھائی؟ چاچی جی اے بوا، چاچی جی اے بوا، انہوں نے بے بسی سے کہا۔ اے لو، ارے چاچی بول یا بوا بول، کوئی ایک بات بول۔ کبھی چاچی کہتا ہے، کبھی بوا کہتا ہے۔ ارے بھائی میں اتنی بڈھی نہیں، تم سے 2-4 برس ہی آگے ہوں گی۔ لو بھلا بتاؤ، سفید بال ہیں بڈھے کے، ننھا بن رہا ہے۔ او نہیں جی نہیں، میں آکھیا بوا بند ہے۔ ارے کون سی بوا بند ہے؟ وہ جھلا گئیں۔ اندر سے نہایت تیزی سے تاج بیگم برآمد ہوئی۔ رہنے دیں آپ، انہوں نے ساس کو بدمزگی سے کہا، وہ بیچارے اوپر بند ہیں۔ کام والی ماسی باہر سے دروازے کی کنڈی لگا گئی ہے، دوسری جانب سے نور بانو آوازیں دے رہی ہے، یہاں سے بھائی صاحب چلا رہے ہیں۔ آپ کو تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، میں کھول کے آتی ہوں دروازہ اور ان کی کنڈی۔ اے لو، سب فنکار ہیں یہاں۔ دادی سر جھٹک کر پان پر اطمینان سے کتھے کو کوٹ لگ کرنے لگی۔ اب میں کیا جانوں، سیدھی بات نہیں کرتا، بوا بوا کیے جا رہا تھا ننھا میاں۔ بھائی صحیح سے بول، باہر سے کنڈا پڑا ہے، کھول دو، ہم سمجھے بھی باریک دھوتی لپیٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے، حواس تو ویسے ہی خبت ہونے لگتے ہیں، نگاہ پڑتے ہی اللہ مغفرت کرے جنت مکانی صدر الدین صاحب کی کیسے نفیس آدمی تھے یاد آ جاتی ہے۔ کیا کرتی ہو نور بانو؟ دادی جو بڑی دیر سے ریلنگ میں سے دکھائی دیتی نور بانو کی سرگرمیوں کو بھانپنے کی کوشش کر رہی تھیں،
بالآخر نہ رہ سکیں۔ اتنا اندازہ تو انہیں ہو گیا تھا کہ وہ کوئی اہم کام سر انجام دے رہی تھیں۔ ایک مخصوص قسم کی خوشبو بھی ان کی ناک کو گدا گدا کر جا چکی تھی، سو اب وہ بےتاب ہو کر انہیں پکار رہی تھیں۔ نور بانو ان کی پکار پر خوش خوش ریلنگ تک چلتی آئی۔ اماں جی، امبا دا اچار پوندیاں، نالے مرچاں تے لیمویاں۔ اماں جی، آم کا اچار ڈال رہی ہوں، ساتھ میں مرچیں اور لیمو بھی ہیں۔ اچھا، میں بھی کہوں، کھٹی کھٹی خوشبو آ رہی ہے، کیسے ڈالتی ہو؟ کوئی خاص ترکیب ہے کیا؟ اماں جی، تسی آ جاؤ نا، انہوں نے خوش دلی سے کہا۔ اچھا، دادی جان نے لمحہ بھر توقف کیا۔ چلو تم اتنا اصرار کر رہی ہو تو آ جاتی ہوں، ویسے سیڑھیاں چڑھنا مشکل ہے میرے لیے۔ اوہو جی، پوڑیاں دا تے مسئلہ ہے۔ ہاں جی، سیڑھیوں کا تو مسئلہ ہے۔ خیر، دادی برا مان گئیں، اتنی بوڑھی بھی نہیں ہوں میں، اللہ رکھے ہاتھ پیروں سے سلامت ہوں، کسی کی محتاج نہیں ہوں۔ نہ جی، میں کیا پوڑیاں دا مسئلہ ہے، کیا بوڑھی بوڑھی کیے جاتے ہو؟ دادی جھلا گئیں، خود بڑی نوجوان ہے کم وقت۔ آگے وہ منہ میں بڑبڑائی تھیں، وہ ان کی سیڑھیوں کی جانب بڑھ رہی تھیں جو ان کے صحن میں اترتی تھیں۔ ان کو آتا دیکھ کر نور بانو کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ تاج، ذرا ادھر آؤ بھائی، قطب الدین صاحب نے کمرے سے آواز دی۔ تاج بیگم دوپٹے کے پلو سے ہاتھ پونچھتے کمرے میں داخل ہوئیں۔ ارے بھائی، سر درد سے پھٹا جاتا ہے، سر درد کی گولی لا کر دو، ایک کپ چائے بھی بنا دو ساتھ میں۔ جی اچھا، وہ فکر مندی سے بولی۔ گولیاں تو ختم ہو گئی ہیں، میں جمشید سے منگواتی ہوں، تب تک چائے بن جائے گی۔ وہ تمہارا لاڈلا لوٹے گا رات گئے، کسی ڈھنگ کے بندے کو بھیجو، وہ کرائے۔ لیجیے، اب اتنے بھی گئے گزرے نہیں ہیں، آپ تو ہمیشہ اپنی اولاد میں کیڑے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ خفا ہو گئیں۔ وہ ابھی لے آتی ہوں گولی اور چائے۔ وہ مڑ کر کمرے سے نکلی تھیں۔ جمشید، او جمشید۔ جی امی، وہ اینک درست کرتا چلا آیا۔ تمہارے ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے بیٹا، سر درد سے بے حال ہو رہے ہیں، دوڑ کر گولیوں کا تو پتہ کراؤ میڈیکل سٹور سے، میں تب تک چائے بناتی ہوں۔ جی اچھا، اس نے سعادت مندی سے سر ہلایا۔ جلدی آنا، دیر نہ کرنا۔ ابھی گیا، ابھی آیا۔ وہ تیزی سے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ گیٹ سے باہر نکلتے ہی وہ پتھر کا بت بن گیا۔ باہر کھڑی ٹیکسی میں سے 3 عدد حسینائیں برآمد ہو رہی تھیں۔ جمشید کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ اس کے دل میں سب سے پہلا خیال یہی آیا کہ وہ دوڑ کر جائے اور جنید کو بلا لائے، پھر اس نے اپنا خیال خود ہی رد کر دیا۔ جنید کی موجودگی میں سے ہمیشہ 0 مارکس ملتے تھے۔ ارشاد کی نگاہ اس کے کھلے ہوئے منہ اور پھٹی ہوئی آنکھوں پر پڑی۔ وہ بے ساختہ ہنس دی۔ اس نے ٹیکسی والے کو پیسے دے دی، شمشاد سے کچھ کہا، تینوں مڑ کر اسے دیکھنے لگیں۔ وہ بے طرح شرما گیا۔ جمشید صاحب، اجی سنتے ہیں، ذرا ادھر آئیں غالباً، وہ شمشاد رہی تھی۔ جمشید کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اس نے دائیں دیکھا، پھر بائیں، پھر ہونک مت سے آسمان کو دیکھا۔ وہ تینوں کہکا مار کر ہنس دیں۔ ہم یہاں ہیں، وہ کورس میں بولی۔ وہ پھر شرمایا، جھجکا، اپنا چشمہ اتار کر پھر سے پہنا اور پھر دھیرے دھیرے قدم اٹھا کر ان تک پہنچا۔ کیسے ہیں جناب؟ بے تکلفی سے پوچھا گیا۔ میں بالکل ٹھیک۔ خوشی سے آواز اس کے گلے میں اس طرح پھنسی کہ پورا جملہ باہر نہ آ سکا۔ کہکا پھر لگا۔ اچھا، ٹھیک ہے، ہم سمجھ گئے، آپ بہت اچھے ہیں، بڑی شوخی سے بولی۔ جمشید نے آنکھیں پٹ پٹائیں اور اس بات میں سر ہلایا۔ اس کا دل بلیوں اچھل رہا تھا۔ ایک کام ہے، کریں گے؟ انداز دلبری سے پوچھا گیا۔ سر پھر فٹافٹ اس بات میں ہلا۔ یہ ہمارا سامان اوپر تک لے چلیں، سچی سفر سے اتنے تھک گئے ہیں، ہلا تک نہیں جا رہا۔ کیوں نہیں، میں سب لے جاؤں گا، سب۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں بڑے بڑے ٹچی کیس اٹھا لیے۔ شمشاد نے جلدی سے سفری کولر اس کی گردن میں لٹکا دیا۔
ارشاد نے ہینڈ بیگ اس سے دائیں کاندھے پر لٹکا دیا۔ یہ کمبل؟ دلشاد نے پوچھا۔ ان کے سر پر رکھ دو۔ کیوں جمشید صاحب؟ بالکل بالکل، اس کی پھنسی پھنسی آواز آئی۔ ہاں ہاں، جوان تگڑے آدمی ہیں، کوئی اتنے سے سامان سے ان کی گچی تھوڑی نہ ٹوٹنے والی ہے۔ چھوٹے ارشاد سے ٹکڑا لگایا۔ جوان اور تگڑے کے الفاظ اس کی لچکتی کمر کو کافی سہارا دیا۔ جوان اور تگڑے کے الفاظ نے اس کی لچکتی کمر کو کافی سہارا دیا، لیکن چشمہ حسب معمول سرک کر ناک کی پھنی پر جا پہنچا۔ میرا چشمہ اتار لے شمی۔ شمشاد نے لپک کر چشمہ اتار لیا۔ میں دیکھوں گا کیسے؟ اس نے پھولی ہوئی سانسوں میں پوچھا۔ ہم لیے چلتے ہیں جناب، یہ دیکھیں، آپ کا بازو پکڑ لیا۔ اس کی ہنسی نکلی۔ مجھے گدگدی ہوتی ہے۔ ہمیں بھی تو ہو رہی ہے، ہم کوئی ہنس رہے ہیں؟ یہ دلشاد تھی جس نے مسکراہٹ مشکلوں سے ضبط کی ہوئی تھی۔ دونوں جانب سے اس کے بازو تھام لیے گئے تھے، بوجھ کا سارا احساس ہوا ہو گیا تھا۔ شرمائی مسکراہٹ کے ساتھ کمر لچکا مٹکا کر اس نے سیڑھیاں طے کی۔ امی جی، اسی آ گئے، ارشاد نے آواز لگائی۔ ہائے نی، میں صدقے میں واری، میری کڑیاں چنگے ویلے پہنچیاں نے۔ نور بانو خوشی سے بے حال ہو کر آگے بڑھیں، پھر ٹھٹک کر رک گئیں۔ ہائے وے ربا، اس بیچارے دا کی حال کیتا ہے؟ وہ حیران نظروں سے جمشید کو دیکھنے لگیں، جبکہ لڑکیاں پیاری دادی جان کو سامنے بیٹھا دیکھ کر سب شوخی بھول گئیں اور وہ شعلہ بار نگاہوں سے اپنے پوتے کا حال دیکھ رہی تھیں۔ یہاں پر یہ پارٹ اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے اردو ناول زیور پرائڈ کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کرنا مت بھولیے۔